یرموک کی لڑائی ہوئی، اس میں روم کو شکست ہوئی، بڑی گھمسان کی جنگ تھی یہ، اور یہ جنگ تو ایسی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، جب تک صحابہ کرام یرموک میں جمع ہو رہے تھے وہ کھاتے تھے اور ہر وقت روتے تھے کہ اگر یہاں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، اسلام کی کمر ٹوٹ جائے، اٹھتے تھے بیٹھتے تھے سوتے نہیں تھے، اور روزانہ مدینے سے باہر جا کر شام کے راستے پر چٹان پر بیٹھ کر کے انتظار کرتے کوئی قاصد آئے کوئی خبر آ جائے۔ فیصلہ کن جنگ تھی اس میں کہ اللہ کے فضل سے روم کو شکست ہوئی۔ تو رومی فوج جو شکست خوردہ فوج تھی وہ بھاگ کر کے انطاکیہ میں پہنچی، اور ہرقل انطاکیہ میں مقیم تھا۔ ہرقل نے پوچھا وَيْلَكُمْ أَخْبِرُونِ عَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ أَلَيْسُوا بَشَرًا مِثْلَكُمْ، اس قوم کے بارے میں بتاؤ جس سے تمہارا مقابلہ ہوا تھا، کیا وہ تمہارے جیسے وہ انسان نہیں تھی؟ تو سارے فوج نے کہا، فوج کے سارے افراد کہ بلا کیوں نہیں، وہ ہمارے جیسے انسان تھے۔ پھر ہرقل نے دوسرا سوال کیا فَأَنْتُمْ أَكْثَرُ أَمْ هُمْ، تعداد کے اعتبار سے وہ زیادہ تھے یا تم تھی؟ تعداد کے اعتبار سے تم زیادہ تھے یا وہ؟ تو سارے افراد نے کہا بل نحن اکثر منهم اضعافا فی کل موطن، ہم تو ہر محاذ میں، ہر مقابلہ میں، ہر جنگ میں اس سے کئی گنا زیادہ تھے۔ تو ہرقل نے پھر تیسرا سوال کیا فما بالکم تنہزمون، پھر تمہاری شکست کھانے کی وجہ کیا ہے؟ سب خاموش، سب خاموش، کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ تو اس کا ایک ریٹائرڈ جرنیل تھا، گردن جھکا کر کے بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا یا ایھا الملک، اے بادشاہ سلامت، آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ فاتح کیوں ہو رہے ہیں اور ہم شکست کیوں کھا رہے ہیں؟ من اجل انہم یقومون اللیل ویصومون النہار ویوفون بالعہد ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویتناصفون بینہم۔ آپ کو پتا ہے کہ اسے ہر جنگ میں فتح کیوں ملتی ہے؟ وہ رات میں کھڑے ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گر گراتے ہیں۔ یہ امت کا شعار تھا رات کو جاگنا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ امت کا شعار تھا رات میں جاگنا۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، صحابہ رات میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گر گراتے تھے اور رات میں جاگتے تھے۔ لیکن آج امت ابھی بھی جاگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے نہیں، فلم دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، ننگی عورتوں کی ناچ دیکھنے کے لیے۔ یہ امت کا شعار تھا رات کو جاگنا، اللہ سے باتیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق استوار کرنا۔ یہ امت رات میں جاگتی تھی، یہ امت کا شعار تھا۔ یہ امت بھٹک گئی ہے، بھول گئی ہے کہ دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے۔ اس نے کہا کہ ہماری شکست اور اس کی فتح کی وجہ یہی ہے کہ وہ رات کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گر گراتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں اور آپس میں عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ جب معاملاتی زندگی میں قدم رکھتے ہیں نا تو 90% مسلمان جھوٹ بولتے ہیں اور معاملہ پر دھوکہ دیتے ہیں۔ معاملاتی زندگی میں پائیں گے تو سب سے زیادہ جھوٹ مسلمان بولتے ہیں اور دھوکہ مسلمان دیتے ہیں۔ وَيُوفُونَ بِالْعَهْدِ، آپس میں لوگ بدعہدی نہیں کرتے، عہد کو پورا کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيَتَنَافَسُونَ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ آپس میں انصاف کرتے ہیں، یہ نہیں اگر مالدار کا بچہ ہے تو اس کے لیے کچھ اور قوانین ہے، غریب کا بچہ ہے تو سولی پہ چڑھا دو۔ اسلام میں ایسا نظام نہیں ہے۔ اور ہماری شکست کی وجہ وَإِنَّا نَشْرَبُ الْخَمْرَ، ہم شراب پیتے ہیں، آدھی امت شراب پی رہی ہے۔ وَنَزْنِي، ہم زنا کرتے ہیں، آدھی امت زنا کر رہی ہے۔ وَنَرْكُبُ الْحَرَامَ، 90% مسلمان حرام خوری کر رہے ہیں اس وقت، لون پہ گاڑی نکال رہے ہیں، لون پر آشائش کے لیے، سر چھپانے کے لیے گھر ہے، ایک گھر میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن تعیشات کے لیے
عیش و عشرت کے لیے بینک سے لون لے کر بلڈنگ پر بلڈنگ کھڑی کرتے، لیکن امت اس کو گناہ نہیں سمجھتی. لون پہ لوگ گاڑی نکال رہے ہیں، لون پہ مکان بنا رہے ہیں، اور اس حرام خوری کو امت حرام خوری نہیں سمجھتی. جب کسی گناہ کی قباحت دل سے نکل جائے، جب کسی گناہ کی قباحت، شناعت، برائی دل سے نکل جائے، تو وہ انسان اپنے اختتام کے بارے میں فکر کرے کہ اس کی موت پھر ایمان پر نہیں ہوگا، کفر پر ہوگا. جب گناہ کو کہ انسان گناہ سمجھ کے کرتا ہے نا، تو اللہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے. جب انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر نہ کرے، جو اس کا اختتام جو ہوگا، اختتام ایمان پر نہیں کفر پر ہوگا. علماء نے اس بات کو لکھا اپنی کتابوں میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.